حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ فرماتے ہیں سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاف نامی پہاڑ پر چڑھے۔ قاف ایک پہاڑ ہے، قاف نامی ایک پہاڑ، کوہ قاف جو ہے نا، یہ سارے پہاڑوں کا مرکز ہے۔ دنیا بھر میں جتنے پہاڑ ہیں، سارے پہاڑ کا جو کنٹرول کہا جائے وہ ہے کوہ قاف۔ اسی پہاڑ کی جڑیں پوری دنیا میں ہیں۔ یہاں تک کہ کتابوں میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں زلزلہ لانا چاہتا ہے نا تو کوہ قاف کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ کی جڑ کو ہلا دے، تو کوہ قاف وہ جڑ ہلاتا ہے تو وہ زلزلہ آتا ہے۔ یہ ایک زلزلہ کا سبب ایک یہ بھی ہے۔ تو کوہ قاف جو ہے نا وہ سارے پہاڑوں کا مرکز ہے۔ سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ قاف نامی پہاڑ پر چڑھے تو اس سے فرمایا، اے قاف، اللہ پاک کی عظمت والی کسی چیز کے بارے میں مجھے بتا۔ پہاڑ سے اس ذوالقرنین نے کہا، ذوالقرنین الحمدللہ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین نے کہا اے کوہ قاف بتاؤ کوئی عظمت والی چیز دکھاؤ۔ تو وہ پہاڑ عرض کرنے لگا، میرے نیچے 500 سال جتنی دوری لمبی اور اتنی ہی چوڑی برفیلے پہاڑوں والی ایک زمین ہے۔ اللہ کی قدرت کے خزانے دیکھیے۔ پہاڑ نے کہا کہ میرے نیچے 500 سال دوری والی لمبی اور اتنی ہی چوڑی برفیلی پہاڑیں میرے نیچے ہیں۔ وہ پہاڑ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ اگر وہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جہنم کی گرمی سے جل جاتی۔ زمین میں جو ٹھنڈک ہے، زمین جو بچی ہے، وہ ان پہاڑوں کی، برفیلے پہاڑوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے۔ سیدنا وہب بن منبہ فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو سمندر کو پھٹنے کا حکم ہوگا، چنانچہ جہنم ظاہر ہو جائے گی۔ جب سمندر پھٹے گا، پانی ہٹے گا تو جہنم ظاہر ہوگی، اور جب جہنم ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ سمندر جہنم کا پردہ ہے، سمندر جہنم کا پردہ ہے، پھر جہنم میں سے آگ نکلے گی۔ جب وہ آگ جہنم کے کنارے رکھے اس سمندر تک پہنچے گی جو تمام سمندروں کا سمندر ہے، تو وہ آگ اس سمندر کو پلک جھپکنے سے پہلے خشک کر دے گی، سکھا دے گی۔ یہ سمندر 7 زمینوں اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ جب وہ خشک ہو جائے گا، سمندر سوکھ جائے گا، تو 7 زمینوں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور انہیں ایک دہکتا ہوا انگارہ بنا دے گی۔ پوری زمین دہکتا ہوا انگارے پہ تبدیل ہو جائے گی قیامت کے دن۔ غور کریں اللہ تعالیٰ نے کیا قدرت کاملہ سے جہنم کو سمندر کے نیچے رکھا ہوا ہے، اوپر سمندر کا پانی۔ اب غور کریں، کبھی سمندر کے کنارے اگر آپ گئے ہیں تو سمندر کے پانی کو دیکھنے میں لگتا ہے نا کہ ایسا لگتا ہے شہر میں آ جائے گا، یوں اس کی لہریں اٹھتی ہے، سکون سے نہیں رہتا وہ پانی۔ پانی تو پانی ہے، اس کو سکون سے رہنا چاہیے، لیکن سمندر کے پانی میں سکون نہیں ہے۔ خاص کر جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، جو گرمی کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا سورج جب بالکل بیچ میں ہوتا ہے نا، اس وقت سمندر کے پانی کو دیکھو آپ۔ شام جیسے ڈھلتی ہے تو سمندر کا پانی پیچھے جاتا ہے، جیسے آپ کوئی اگر حاجی علی گئے ہوں تو شام کو پانی نیچے چلا جاتا ہے اور پھر راستہ کھل جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں درگاہ پہ حاضری دیتے ہیں۔ دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ بالکل ابال پہ ہوتا ہے، سمندر کا پانی اچھال مارتا ہے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ دوپہر کا گرمی کا وقت ہوتا ہے، نیچے جہنم ابال مارتی ہوگی تو یہ پانی بھی جو ہے نا یہ ابال مارتا ہے، کیونکہ اس کے نیچے جہنم ہے۔ اللہ کرم فرمائے، جہنم کی تمام طرح کی چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنم سے بچنے والے جو کام ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے۔ جہنم جو ہے اس سے بچنا، اس سے بچے رہنا، یہ تو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔